مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، یعنی میدان جنگ میں جو کافر چھوڑ کر چلے جائیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اس کا جو 5واں حصہ ہے یعنی 20% وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، آل محمد کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِين، اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، اِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو نا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور جو ہم نے فتح نازل فرمائی حق اور باطل میں تمیز والے دن، یعنی یوم بدر کا دن، یوم التقى الجمعان، جبکہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، جبکہ تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، جبکہ وہ دوسرے والے کنارے پر تھے کافر، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارتی قافلہ نیچے سے ہو کر گزر گیا سمندری راستے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ تو وہاں سے بچ گیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا، حالانکہ مسلمان تو اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے، وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ جنگ کرے، اور وہ کام اس نے جو پورا کرنا تھا وہ پورا کر دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کے ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کا لشکر خواب میں تھوڑی تعداد میں دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لشکر بڑا دکھاتا جتنا کہ وہ تھا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ضرور ہمت ہار دیتے، ڈسپلن لوز ہو جاتا کہ یار ہماری تو تیاری نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، اچانک ہمارے اوپر یہ جنگ تھوپ دی گئی، ضرور تم ہمت ہار دیتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اس امر میں اللہ کے حکم میں جھگڑا کرتے کہ کوئی اور راستہ نکل آئے، جنگ ٹل جائے، کچھ لوگوں نے کیا بھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تمہیں بچا لیا، اور بچایا کس طرح کہ وہ تعداد کثرت میں نہیں دکھائی، قلت میں دکھائی، تاکہ حوصلے پست نہ ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جبکہ تمہارا مقابلہ ان سے ہونے والا تھا تمہاری نگاہوں میں قلیل، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ان کی نظر میں تھوڑا دکھایا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، وہ پورا ہو کر رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام اعمال لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا لقیتم فئۃ، جب جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں کے ساتھ، فاثبتوا، تو دیکھنا ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع کھڑا نہ کرنا، جو تمہارا لیڈر تمہیں حکم دے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ڈسپلن کو لوز نہیں کرنا، جو کچھ آپ کو پتا ہے اس کے بعد غزوہ احد میں ہو گیا تھا، وہاں پہ تنازع ہی تو ہوا تھا۔ فَتَفْشَلُوا، تو دیکھنا اس طرح پھر تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہم اجعلنا منہم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو لوگ جب اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، یعنی مکے سے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، تو وہ اترا بھی رہے تھے اور لوگوں کا دکھلاوا بھی کر رہے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کے ذریعے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے کافروں کی۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا کہ آج کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر ان لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا نگہبان ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب دونوں فوجیں سامنے ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا شیطان۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، وہ کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، اپنی جنگ خود لڑو۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ سے ڈرنا وہ والا ڈرنا نہیں ہے جو ایک نیک آدمی ڈرتا ہے، یہ اسی طرح کا ڈرنا ہے جس طرح کہ بظاہر نیکوکار اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اندر سے کام ڈالا ہوتا ہے انہوں نے۔ ڈرنے سے مراد ہے کہ پٹائی لگ جائے گی، یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی اللہ کا خوف کھانے والا ہے اور وہ اب توبہ کی طرف آمادہ ہونے والا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، اور یاد کرو جب کہ منافقین نے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے بھی جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے بڑا مغرور بنا دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی توکل کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم وہ دیکھ لو منظر، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے مارتے ہیں انہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کو بدلے کے طور پر، یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اس کے سبب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے، یعنی برے اعمال، نیک اعمال بھی اللہ کے پاس آگے جمع ہو رہے ہیں، برے اعمال بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے کرتوت تھے جن کا انجام تمہیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑا۔ کدأب آل فرعون، فرعونیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر کی ہوئی نعمت نہیں بدلتا، وہ نعمت نہیں چھینتا ان سے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ایسی حرکتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نعمت چھین دے، ان کی نعمت بدل دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ ویسے تو ان معنوں میں ہے کہ جب تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، لیکن اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے کرتوت ٹھیک نہ کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر انعام و اکرام نہیں فرماتا۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ کدأب آل فرعون، بالکل یہی طرز عمل فرعونیوں کا بھی تھا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور ان کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہوا اللہ کی طرف سے۔ کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا
انکار کیا، جھٹلایا اس کو. جھٹلانا ہے اناد اختیار کر لینا. مان کر بھی جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ مان کے بھی جھٹلایا جا سکتا ہے. مان کر جھٹلانے والے مسلمان ہیں، مان تو رہے ہیں لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں، اور نہ مان کر جھٹلانے والے کفار ہیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے تھے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. آمین. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں. فهم لا يؤمنون، اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پر ظاہر اسپیسیفکلی مشرکین عرب کا ذکر ہے. الذين عاهدت منهم، یہ ایسے ہیں کہ جتنی بار تم سے معاہدہ کرتے ہیں، ثم ينقضون عهدهم، تو اس کے بعد وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں. فی کل مرہ، ہر دفعہ. وهم لا يتقون، اور ذرا بھی وہ نہیں ڈرتے، کوئی سوشل ایتھکس کو فالو نہیں کرتے. فإما تثقفنهم فی الحرب، تو اب جب کبھی بھی تم اے مسلمانوں انہیں میدان جنگ میں اپنے سامنے پاؤ، فشرد بہم، تو انہیں عبرتناک سزا دینی ہے. من خلفهم لعلهم يذکرون، یہاں تک کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں. جو بچ جائیں گے وہ کوئی عبرت حاصل کر دیں گے، جو مر گئے وہ تو مر گئے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ خیال کرے کافر کہ وہ بچ جائیں گے. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے نا اپنی استطاعت کے اندر، وہ تیار رکھو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور موٹے تازے تندرست قسم کے گھوڑے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ یہ جو جنگی سامان ہے نا، تلواریں، نیزے، تیر، پلے ہوئے گھوڑے، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں ایک سمجھ لیں آلات جنگ تھے. یہ سارے تیار رکھو تاکہ تمہارا روب رہے تمہارے دشمنوں کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے اوپر. وآخرین من دونہم، اور ان دشمنوں پر بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو، جو ان سین دشمن ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ جو دونوں میں سے کمزور ہوا ہم بھی اس پہ چڑھ دوڑیں گے. تو اپنے آلات جنگ تیار رکھو. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا پورا پورا بدلہ. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وان جنحوا للسلم، اور اگر کافر مائل ہو جائیں صلح کرنے پر، فجنح لہا، تو ان سے صلح کر لو. وتوکل علی اللہ، اور پھر اللہ پر توکل بھی کر لو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ اے نبی آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کو اللہ کافی ہے. اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا نا، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ ان کی چالیں انہی پر الٹ دے گا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی جماعت کے ذریعے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر اے نبی تم زمین میں جتنا مال ہے یہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے. پیسہ خرچ کے بھی وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی ان دشمنوں کے درمیان، جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے آپس میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یا ایہا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین،
اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں نا ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ ایک معنی یہ ہے اس کا، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، اور جو آپ کے جانثار ساتھی ہیں نا وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر منافقین دھوکہ کر رہے ہیں اور آپ کے مخالفین ہیں تو اللہ نے آپ کو جانثار ساتھی بھی تو دیے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ بیک وقت دونوں معنی درست ہیں کیونکہ یہ آیات کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ آگے مزید اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، اہل ایمان کو ابھاریں قتال پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر آپ کے پاس 20 آدمی ہوئے نا جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی پکے ٹھکے قسم کے مومن ہوں، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 200 پر یعنی 10 ٹائمز، ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے صبر کرنے والے جانثار تو 1000 کے اوپر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہوگی، ایک مسلمان کا روب 10 کافروں کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں نا یہ بے سمجھ لوگ ہیں، اور ظاہر بے سمجھ لوگ ہیں، ان کی موٹیویشن کا لیول وہ ہے ہی نہیں ہے جو اہل ایمان کا ہے۔ وہ زیادہ تر قبائلی تعصب میں لڑ رہے ہوں گے نا، دشمنی نمانے کے لیے لڑ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو میں نے بندے اٹیچ کیے ہیں نا وہ تو اپنی موت کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا لڑنے کے لیے وہ بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے مخالفین کا۔ الآن اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اب اس معاملے میں اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، خفف اللہ عنکم، اس میں تخفیف کی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانچا ہے کہ تمہارے اندر ضعف ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرُونَ، اگر تم میں صبر کرنے والے 100 آدمی ہوئے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی وہ 1 10 کی نسبت گر کے 1 2 پہ رہ گئی ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں تمہارے پاس اگر 1000 لوگ ہوئے نا صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے 2000 پر۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوتے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ ہو جائے، یعنی عرب کی سرزمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ نے تو آپ کے لیے آخرت کا سامان رکھا ہے اہل ایمان کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب اللہ میں پہلے یہ حکم نازل نہ ہوا ہوتا، کون سا؟ سورہ محمد، سورہ قتال والا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیا۔ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یہ جو فدیہ لے کر آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو بہت بڑا عذاب دیا جاتا تم لوگوں کو اس عمل کے سبب کہ یہ اتنی بڑی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن اس کو اجتہادی خطا کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، ہاں اب جو غنیمت کا مال تم نے لے لیا ہے اس میں، اور اس طریقے سے قیدی چھوڑ کر جو فدیہ لیا ہے وہ حلال ہے، یہ نہیں ہے کہ اب مطلب وہ حرام ہو گیا۔ ظاہر اب اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی معاملے میں اپنا حکم اٹھا لے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب وہ جو تم نے فدیہ بھی لیا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کے پاس جو قیدی ہو کر آئے ہیں نا لوگ، ان سے فرما دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر واقعی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کی رتی پائی نا، کہ تم مخلص ہو، بات سمجھ نہیں آئی، اب حضور کی صحبت اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے بات سمجھ آ جائے۔ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لیا ہے۔ ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پہلے اللہ کے ساتھ بھی تو انہوں نے خیانت کی ہے. اللہ کے ساتھ کیا خیانت کی ہے انہوں نے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا. ان کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زندگی ان کے سامنے ایک عملی نمونہ تھی. کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ انکار کرتے، جبکہ یہ صادق اور امین بھی کہتے تھے. اور اسی سچے شخص سے جب اللہ کی توحید سنی ہے اس کے دشمن بن گئے، تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو دیکھو اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا. یعنی اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر یہ آپ کے ساتھ دو نمبری کریں گے نا تو دوبارہ آپ کے قابو آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ آج دھوکہ دے کے چھوٹ بھی گئے تو دوبارہ آپ کے قابو میں آ جائیں گے. آپ بے فکر ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے آؤ بھگت کی ان کی، انہیں اپنے پاس پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار مدینہ. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کا تمہارے ساتھ کوئی دلی رشتہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. یہ ہجرت تھی فرض. سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق سمجھا جائے گا، چاہے وہ کلمہ گو بھی ہو، کیونکہ حکم آیا ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے اب دعوت لانچ کرنی ہے. اب وقت قیام ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے نا، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی دلی رشتہ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے کوئی مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم ان کی مدد ضرور کرو. اِلَّا، ہاں مگر، عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جائے جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہے، پھر تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرنی. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض دوست ہیں. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر اے مسلمانوں تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کی. کوشش میں یعنی دین کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا بھی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو سب سے بڑا کلائمیکس ہے، سمم بونم اسلام کا، وہ قتال، یعنی اپنی جان بھی دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا. اے مسلمانوں کے خلاف نہیں، کافروں کے خلاف، وہ بھی میدان جنگ میں، عام حالت میں نہیں. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کو ریسیو کیا اور ان کی مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، تو ایسے لوگ ہیں حقیقتاً مسلمان، جو سورۃ الانفال کے سٹارٹ میں آیا تھا. اب یہ کنکلوژن بھی اسی طرف ہو رہی ہے کہ سچا کٹر مسلمان وہ ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے مدد کرے، یا پھر وہ مسلمان کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے اللہ کے ہاں، یعنی جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. والذین آمنوا من بعد، اور جو ایمان لائے ان کے بعد، وہاجروا، اور انہیں بعد میں وہ بھی ہجرت کر لیں، وجاہدوا معکم، اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، فاولئک منکم، تو پس وہ لوگ بھی ان میں شمار کیے جائیں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، البتہ جو رشتہ داری والا معاملہ ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، مشرکین عرب میں سے، کہ بھئی اب تم نے یہ معاہدہ خود توڑا، اب اس کا انجام بھگتو گے، نہ اب کوئی معاہدہ رینیو ہوگا اور نہ کوئی نیا معاہدہ ہوگا. فسیحوا فی الارض، دیکھیں اس میں بھی انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، پھر بھی اللہ نے مہلت دی. فسیحوا فی الارض،
اربعۃ اشہر، 4 مہینے کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ اس سرزمین میں چل پھر سکتے ہو، اس کے اندر اندر اپنا فیصلہ کر لو۔ ہونا تو چاہیے تھا اسی ٹائم کے گھاٹے اترتے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا غلبہ کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جانا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور لوگوں میں اعلان کر دو اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں میں، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ وہ میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ یہ یوم النہر، یعنی میدان عرفات 9 ذی الحجہ، اس سے اگلا دن جو قربانی کا منا کے میدان میں، وہ حج اکبر کا دن، یوم النہر، قربانی کا دن۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اور اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان برات کرتا ہے مشرکین سے۔ بس ابھی تک تو جو چھوٹ دی گئی تھی نا تمہیں، جو قرآن میں بھی جگہ جگہ مکی صورتوں میں آیا، نبی ان سے درگزر کرو، انہیں ڈھیل دو، وقت آئے گا، اب وہ وقت اب تمہارا ختم ہوا جاتا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی اب بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی توبہ کر لو تو چلو تمہارے لیے پھر بھی بہتری ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا نا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو زیر نہیں کر سکتا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکین کے جن سے تمہارا معاہدہ ہے۔ ذرا مختلف قبیلے تھے نا۔ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے کبھی کسی دوسرے قبیلے کی تمہارے خلاف ان قبیلے والوں کی مدد نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے ساتھ جتنا معاہدہ ہے نا اسے پورا کر دو۔ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جو اس کی مقررہ مدت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں۔ اب یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو اسلام میں رائج ہیں، یعنی یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر تم نے مشرکین کو قتل کرنا ہے جہاں کہیں بھی نظر آ جائیں۔ کیوں؟ اللہ کا عذاب ہے۔ فَخُذُوهُمْ، انہیں گرفتار کرو۔ وَاحْصُرُوهُمْ، اور اگر کہیں یہ کسی مکان کے اندر، یہ قلعے میں چھپے ہوئے، اس کا گھیرا لو۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور تاک میں بیٹھو کہ جب کبھی یہ گھر سے نکلیں، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو، یعنی کوئی موقع نہیں جانے دینا، کیونکہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے نا، چڑ چڑ کے مارنے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ایسوں کا راستہ پھر چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تم سے، فَأَجِرْهُ، تو انہیں پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام ایک دفعہ سن لیں۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اسے پھر ان کو تم ان کی امن گاہ تک پہنچا دو۔ اللہ کا کلام سنے اور پھر وہ مہلت مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں فی الحال تو ہم عرب کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر انہیں تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی سیکیورٹی میں انہیں وہاں تک پہنچاؤ کہ راستے میں کوئی اور مسلمان جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ نہ کرے، کوئی قرآن کا حکم تو آیا ہوا تھا۔ ہائے ہائے۔ ثم ابلغہ مأمنا، امن گاہ تک پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ دیکھو یہ قرآن کو تو جانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، رسول کو جانتے ہی نہیں، جاہل لوگ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا عہد اللہ اور اس کے رسول کا؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں سوائے ان کے جن کے ساتھ تمہارا مسجد حرام میں کوئی عہد ہوا تھا، بیت اللہ شریف کے پاس، وہی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، یا باقی قبائل کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے۔ فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ قائم رہیں اس معاہدے کے اوپر تم نے بھی معاہدے کے اوپر قائم رہنا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے متقین سے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گاڈ کانشیسنس جن کے اندر موجود ہے۔
کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ان کافروں کا، مشرکین کا مسلمان کیوں لحاظ رکھیں اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں. لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے نہ کسی عہد کا. یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، یہ اپنے منہ کی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل انکاری ہیں اس بات سے. اندر انہوں نے تمہاری دشمنی چھپائی ہوئی ہے اور اوپر سے تمہارے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہی ہیں کہ چلو دین الگ ہے لیکن ہم ہے تو قریش ہیں، ایک جان ہے، ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے، یہ تسلیاں دیں گے، لیکن اندر انہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دی ہیں. فصدوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدے کا. یہ مشرکین عرب. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے. لیکن اللہ کی رحمت کا غلبہ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں، اور توبہ کافی نہیں، نماز قائم کر لیں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. کوئی جونیئر اور سینئر کا ایشو نہیں ہوگا. مرتبے میں تو ظاہر ہے وہ رہے گا، لیکن کسی جونیئر کو ٹانٹ نہیں کروائی جا سکتی. بس وہ اب تمہارے اللہ کے نزدیک وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اسی طریقے سے بیہیو کرنا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، جو علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں معاہدہ کرنے کے بعد. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تان کریں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر جو یہ کفر کے امام ہیں ان سے جنگیں کرنی ہیں. إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے جنگ کرنی ہے تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کیا ایسی قوم سے تم جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، قسمیں توڑ دی. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا. یعنی یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ہجرت مدینہ کے اوپر مجبور کیا تھا. 13 سال تو حضور نے ایفرٹ پٹ کی نا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی ہیں جنہوں نے پہلی بار زیادتی کا آغاز کیا تھا. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ڈر رہے ہو؟ اب یہ ڈرنا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، ایک پرانا کوئی لحاظ، کو دین لحاظ آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو اب تو پرانی باتیں ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اب فیصلہ کیا کہ اللہ کے دشمن ہیں. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی تمہارا کام ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کرو، پرانے تعلقات کو نبھانے کی کوشش نہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہونا پھر تم اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرو. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، قتال کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. ویخزیہم، اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور یوں مومنین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا، ان کو سکون دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا. یار مسلمانوں کو بھی اب غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع ملا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رجوع فرماتا ہے، رحمت سے توجہ فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں. اور ظاہر ہے کہ یہاں جہاد سے مراد قتال ہے، عام جہاد نہیں، عام کوشش نہیں، قتال. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا
रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा, और जिन्होंने नहीं बनाया अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान के सिवा किसी को अपना जिगरी यार। ये अभी तक वो लोग नुमाया नहीं हुए, वो उसी वक्त नुमाया होंगे ना जब पता चले कि इधर रिश्तेदार है और इधर रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इस्लाम के रिश्ते में मुस्लिम भाई है। मैंने इसके साथ खड़ा होना है, अपने करीबी चचाजाद, तायाजाद, फूफीजाद, मामूजाद, उसका लिहाज नहीं करना। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खबरदार है जो तुम करते हो। मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, मुशरिक तो किसी भी सूरत इस चीज का हक नहीं रखते कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, जबकि वो खुद अपने कुफर के ऊपर गवाही दे रहे हैं। वो अल्लाह ने साथ ही फरमा दिया, उलाइका हबितत अमालुहुम, ये वो बदनसीब है जिनके अमाल अल्लाह ने गरक कर दिए, ज़ाया कर दिए। व फिन्नारि हुम खालिदून, और हमेशा रहेंगे वो जहन्नम की आग में। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। मुराद ये कि मस्जिदों को आबाद करना, अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, आप कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह ताला की मसाजिद को आबाद तो सिर्फ उसी को करना चाहिए और वही कर सकता है मन आमना बिल्लाह, जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर, और इसमें ईमान बिल रिसालत शामिल है। ज़ाहिर है रसूलों की शरीयत को ही फॉलो करना है। व अक़ामस्सलाह, और नमाज कायम करे, व आतज़्ज़काह, और ज़कात अदा करे, व लम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ न रखे। फ़असा, तो ऐसे लोगों के लिए उम्मीद की जा सकती है कि अनकरीब उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, कि वो लोग हदायत पाने वालों में हो जाएंगे। और वही अहल है इस बात के कि वो मसाजिद को आबाद करें। बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली उन लोगों को होना चाहिए, और या तो जनरल मस्जिदों का जिक्र है ना, बाकी भी सारी मस्जिदें इसी में आती हैं। अजअलतुम सिक़ायतल हाज्जी व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और बैतुल्लाह को आबाद करना इसके बराबर समझ लिया है कि तुम उस शख्स की मानंद हो जाओगे अल्लाह के नजदीक का मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, व जाहदा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करे। ला यस्तवून इंदल्लाह, ये कभी भी अल्लाह के हुजूर बराबर नहीं हो सकते। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला हदायत नहीं देता जालिमों को, जो खुद जुल्म पर तुले हुए ना, हक बात नहीं कबूल करने वाले, उनको हदायत नहीं मिलनी। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू, अब उन अहले ईमान का जिक्र हो रहा है जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की। वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए। आज़मु दरजतन इंदल्लाह, उनका अल्लाह के हुजूर बहुत बड़ा दर्जा है। व उलाइका हुमुल फाइजून, और असल में ये लोग हैं जो कामयाबी की मंजिल के ऊपर फाइज हो गए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, आमीन। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन, खुशखबरी देता है उनका रब उनको अपनी रहमत से। व रिदवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा, और अपनी तरफ से खुशनुदी, अल्लाह की रिजा और जन्नत, लहुम फीहा नईमुम मुकीम, जिसमें वो हमेशा अल्लाह की नेमतों के साथ रहेंगे, नेमतें भी होगी और हमेशा की। खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, बेशक अल्लाह ताला के पास ही अजर अजीम है, यानी दुनिया की जिंदगी दे के आखिरत की हमेशा की कामयाबियां हासिल कर ली जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम, मत बनाओ अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, औलिया, अपना दोस्त। किस सूरत में दोस्त ना बनाओ? इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफर की रविश इख्तियार करते हैं ना, तो तुम्हारी कोई जिगरी यारी उनके साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या? प्रायोरिटी अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती गांठता है, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून,
تو وہی ظلم کرنے والا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم اور تمہاری اولاد بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، دنیا کی ہر چیز گنوا دی۔ اگر یہ سب چیزوں کی محبت، احب الیکم تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، ورسولی اور اس کے رسول سے بڑھ کر، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر، کوشش فزیکل ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور قتال بھی، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ پہنچے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر جنگی میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی ہے، ویوم حنین اور حنین کے دن تو بالخصوص، اذ اعجبتکم کثرتکم جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا، فلم تغنی عنکم شیئا پس تمہیں اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تمہاری تعداد زیادہ، اللہ کے نبی تم میں موجود، سارے حالات و واقعات اسباب کے اعتبار سے فیوریبل، لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں پھر ملی تمہیں، ثم ولیتم مدبرین پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگ گئے، زمین تنگ ہوگی، جب اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت، رسول اللہ کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تسکین سکینت نازل کی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروہا اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی فرشتے نازل ہوئے، وعذب الذین کفروا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا، وہی عذاب استیصال تھا نا، یہ جو قتال ہے یہ رسول اللہ کے کیس میں مشرکین عرب کے اوپر عذاب الہی ہے، پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، وذالک جزاء الکافرین اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، الٹیمیٹ سزا، یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، 23 سال کی پیچھے رسول اللہ کی محنت ہے، دعوت ہے، اس کے بعد اینڈ پہ عذاب ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، انما المشرکون نجس مشرک تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نرا گند ہے، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا تو بس اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوا نا کہ بھئی فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، جو اللہ چاہے گا نا جب تو کر دے گا، بے فکر رہو، تم نے اکانومی کی فکر نہیں کرنی ہے کہ بھئی اب تو آدھے لوگ آئیں گے مکے کی سرزمین میں تو وہاں پہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس چکر میں نہیں پڑنا۔ ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان رکھنا ہے، ویسے تو وہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہی تھے کسی درجے میں، یعنی جیسا کہ حق ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، ولا یدینون دین الحق اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسلام کو، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے بھی جو اہل کتاب ہیں، یعنی جیوز اور کرسچنز۔ اب جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی گئی، حتی یعطوا الجزیہ یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے،
عین یدیوں وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے دیں تمہیں جزیہ اور وہ مغلوب ہو کر رہے، یعنی حکومت مسلمانوں کی ہوگی، باقی انہیں رائٹس ہوں گے، لیکن مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس ہوگی حکومت کی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کرسچنز کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بے سروپا باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے بت پرست گزر چکے ہیں نا، ادھر سے انہوں نے عقیدے مستعار لیے ہیں۔ یہ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، یعنی انبیاء کے ماننے والے اور شرک کر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان بدبختوں کا کیا حال ہے، انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے جوگیوں کو، اپنے صوفیوں کو، علماء کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب مان لیا ہوا ہے، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں تو حکم نہیں ہوا تھا مگر یہی کہ اس اکیلے واحد رب کی، معبود کی عبادت کرنی ہے، لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ تعالی پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ یہاں اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے، یعنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں اپنی وہ اسلام کے آگے بند باندھنے کے لیے، اور منہ کی پھونکوں سے ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہ منہ سے ہی ہوتا ہے، مختلف قسم کے جھوٹ عام کر دیتے ہیں ملائن کرنے کے لیے نبی الاسلام کی مبارک ذات کو، اسلام کو، قرآن کو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی اس ایفرٹ کا انکار کرتا رہے گا، یعنی ان کی ہر کوشش کو ملیا میٹ کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس نور کو اپنے تمام تک پہنچا دے، یعنی اس ایپیکس تک جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس کا برا مانے۔ اب وہ آ گیا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ، اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر، جتنے بھی جھوٹے مذاہب دنیا میں چل رہے ہیں یا سچے مذاہب تھے اور ان کی بگڑی بھی شکل چل رہی ہے، الٹیمیٹلی اسے اسلام سپرسیڈ کر جائے جو ٹرو ریلیجن ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک اس کا برا مانے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ فرمانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر علماء اور صوفی، اور یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ویسے احبار وہ علماء ہوتے تھے جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوتے تھے، یعنی فقہ کرام، استاذ العلماء، اور رہبان جو راہب تھے، جوگی، صوفی، اکثر جو ہے نا، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ کتنی حیران کن بات ہے، پیسہ کھا رہے ہیں اللہ کا تعارف کروانے کا، لیکن اللہ کا کہہ رہا ہے یہ پیسے لے کے میرے نام کے اوپر میرے ہی راستے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو خوبیاں وہ بیان فرما دی ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ، ظاہر ہے اس سے مراد یہی ہیں، یہ جو کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں علماء، جوڑتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یعنی اگر حلال بھی سپوز کمایا تھا کسی عالم دین نے یا صوفی نے، تو جوڑ کے رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کا یہ مال تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی،
وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کے اوپر، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کے اوپر، ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون تو چکھو اب یہ سزا اس جرم کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کنز بنایا ہوا تھا، مال جوڑ کے رکھا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر۔ یوم خلق السماوات والارض جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا 4 مہینے، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب، یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے۔ ذالک الدین القیم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ فلا تظلموا فیہن تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم اپنے آپ پر، وقاتلوا المشرکین کافہ اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ، کما یقاتلونکم کافہ جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو۔ واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے۔ وہ 4 کی گنتی وہ سال میں یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے۔ زین لہم سوء اعمالہم اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض جب تمہیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ جھک جاتے ہو، یعنی گویا کہ زمین نے تمہارے پاؤں پکڑ لیے ہیں، بوجھل ہو گئے ہیں، من کے پاؤں ہو گئے ہیں، اب نکلنا پڑ رہا ہے نا تو جان بھی جا سکتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے تم جہاد میں نکلنے کو اس سے کنی کترا رہے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل تو یہ کان کھول کے یہ بات سن لو کہ دنیا کے جو برتنے کا سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت قلیل ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی دے سکتا ہے، دنیا میں نہ بھی ملا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، تمہیں بدل دے گا ایک اور قوم سے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اللہ کا، ظاہر اللہ کا کون بگاڑ سکتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ دیکھو اگر تم رسول اللہ کی اس کاز میں مدد نہیں کرو گے نا دین کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، فقد نصرہ اللہ تو بے شک اللہ نے تو خود مدد فرمائی تھی اپنے نبی کی، اللہ ہی کافی ہے اپنے نبی کے لیے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا جب کہ کافروں نے انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا مکے سے۔
اب یہ ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے، جب نبی علیہ السلام رات کے وقت وہاں سے نکلے، اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے مجبور کیا کہ وہ نکل جائیں وہاں سے، ثانی اثنین، آپ دوسرے تھے دو میں سے، یعنی نبی علیہ السلام تھے اور ایک اور شخص۔ حضرت ابوبکر کا نام نہیں آیا، نام بخاری مسلم میں آیا، ایون شیعہ کی جو اپنی تفاسیر ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر تھے یہ دوسرے۔ آج بھی جو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ چھپا ہوا ہے اس کے حاشیے میں آپ ان آیات پہ جائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دوسرے سے مراد حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ نبی فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین، سکینت نازل فرمائی ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جو نظر نہیں آتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو سرنگوں کر دیا، ذلیل کر دیا ان کے ارادوں کو، ان کے جو دعوے تھے، ان کی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات کو ہمیشہ سر بلند رہنا ہے، اللہ ہی کی بات بلند ہوئی پھر۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، جہاد کے لیے اب نکلو ہر حال میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یہ تو اب جہاد تمہیں کرنا ہے۔ وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہاں پہ ظاہر قتال کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال بھی اللہ کے لیے اور پھر جان بھی دینی پڑ جائے تو نبی الاسلام کے ساتھ تم نے جانا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی مال قریب ہوتا، کوئی ماٹھی سی کوئی آرمی ہوتی، اس سے جنگ کرنی ہوتی اور مال غنیمت بہت زیادہ ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر آسان ہوتا، لتبعوک، تو اے نبی یہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن اب انہیں مسافت بڑی دور لگ رہی ہے۔ ظاہر ہے مسافت تو دور ہے بھی تھی، لیکن اس سے بڑی تکلیف ان کے لیے تھی کہ یہ سپر پاور سے ٹکرانا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ ضرور ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمارے اندر کوئی طاقت موجود ہوتی، کوئی تیاری ہوتی، ہمارے پاس بھی اچھے گھوڑے ہوتے، مال ہوتا، تو کوئی یار سنا میں تے تواڈے اگے اگے ہونا سی، یہ چنڈا میں ہی چکنا سی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دیا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یہ جو آ کے قسمیں کھا کھا کے جھوٹی جہاد سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا کیا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی، لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ پتہ چل جاتا ہے، آپ کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو جاتی کہ کون ہے جو سچے ہیں اپنے دعووں میں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے کہ کون ہے جھوٹے جو صرف زبانی کلامی نعرہ بازی کر سکتے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، جو لوگ واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو کبھی اجازت نہیں مانگیں گے، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد نہ کریں اپنی جان کے ذریعے اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ڈر کی روش اختیار کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت تو صرف آپ سے وہی لوگ مانگ رہے ہیں، رخصت تو آپ سے صرف وہی لوگ مانگ رہے ہیں جہاد سے بچنے کے لیے جو در حقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل تو شک میں مبتلا ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی اگر ان کا ایمان واقعی ہوتا یا ایمان کے اندر کوئی جان ہوتی، کنوکشن ہوتی، تو یہ حرکت نہ کرتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ،
لَأَعَدُّوا لَهُ، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا آپ کے ساتھ جہاد پر نکلنے کا تو یقیناً انہوں نے تیاری بھی کی ہوتی، یعنی وہ حالات نظر آ رہے ہوتے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کچھ نہ کچھ سامان تو انہوں نے تیار کیا ہوتا، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ ہی نے ناپسند کیا اس چیز کو کہ یہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکے، فَثَبَّطَهُمْ، تو اللہ نے انہیں پست ہمت کر دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم بھی بیٹھے ہوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی کرم فرماتا تو یہ بھی جہاد کے لیے کھڑے ہوتے، یہ جو بیٹھ گئے ہیں اور رائے حق سے بھاگ گئے ہیں، مشکل وقت آیا ہے قتال کا، ثابت قدم نہیں رہے، تو اللہ ہی نے نہیں چاہا۔ اب یہ مسئلہ تقدیر بھی اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ جو لوگ ارادہ رکھنے والے ہیں انہی کو توفیق الہی ملتی ہے، اور جو لوگ سچا ارادہ نہیں رکھتے، کوشش پٹ نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی نہیں دیتا۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے نا تو فساد ہی کرتے، اس کے سوا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور دوڑ دھوپ کر کے تمہارے درمیان یہ فتنہ ہی ڈالتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ابھی بھی ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور اے نبی وہ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کرتے رہے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا امر غالب ہو گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اس کی وجہ سے ان کے فتنے دبے کے دبے رہ گئے، یعنی اللہ کی غیبی مدد تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اس اسکیم کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہم کارہون، لیکن ناخوش تو یہ ہیں، اندر کی وہ جو ایک غلاظت ہے، اندر کی جو نفرت ہے، دشمنی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی بھی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آ کے کہتے ہیں، اب دیکھیں کیسے یعنی خبیث قسم کے لوگ تھے کہ رسول اللہ سے آ کے کس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں۔ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ اجازت ہی دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ ذکر ایمان والوں کا ہو رہا ہے اور بات کفر کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ والے اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کافر ہی ہیں جو اللہ رسول کو مانے اور اللہ رسول کی نہ مانے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا تو انہیں بڑا برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، یقولوا، تو یہ پھر یہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے قد اخذنا امرنا من قبل، شکر ہے ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ لوٹ جائیں گے خوشیاں مناتے ہوئے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان سے فرما دو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری مقدر کر دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہمارا پشت پناہ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح یہ بنیادی عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس طرح یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ جو تکلیف اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے وہ آ کے رہنی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی تم فرماؤ کہ تم لوگ یعنی ہمارے جو مخالفین، منافقین، کافر، تم لوگ ہمارے بارے میں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا، تو ہمارے بارے میں جو بھی تم نے امید لگائی ہوئی ہے نا، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ حسنیین یعنی دو ہمارے لیے بھلائیاں ہیں دونوں صورتوں میں، مر جائیں تب بھی، زندہ بچ جائیں تب بھی۔ لیکن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، جبکہ تمہارے کیس میں یہ ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کے پاس سے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے سارے انتظار کرنے والوں میں شامل ہیں۔
دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی فرما دیجئے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ۔ یہ منافقین کے لیے بات ہو رہی ہے۔ لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، نہ نبی علیہ السلام قبول کریں گے، اور بالفرض اگر اللہ کے نبی نے شرافت کی وجہ سے قبول کر بھی لیا تو اللہ کے حضور تمہیں کچھ کا اجر نہیں ملنے والا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو بے شک ایک نافرمان قوم ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ۔ اب وہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے صدقات کیوں نہیں اللہ کے حضور قبول کیے جائیں گے، یا رسول اللہ ان کے صدقات کو، مالی تعاون کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نماز ادا کرنے کے لیے بھی یہ نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ، بوجھل پن کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں نا تو اندر سے ان کا دل جو ہے نا وہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں تو نفع نقد ہے نا، آخرت کا نفع تو ادھار ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہوا ہے، اتنے بیٹے کیوں دیے ہوئے ہیں، خوشحالی کیوں ان کے اندر نظر آ رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی مال، اسی اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے گا یہ کفر کی موت ہی مریں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور ویسے ہی آپ کو ملیں گے تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے اللہ کی کہ ہم تم میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ تو ایسی قوم ہے جو ڈر رہے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں آپ کے رعب کی وجہ سے، چونکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آج کافروں کا پڑنا بھاری ہو گیا تو یہ اس طرف ہو جائیں گے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر آج انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے، او مدخلا، یا کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو وہ منہ پھیر لیں گے اور اس طرف سے منہ زوری کرتے ہوئے آپ سے جان چھڑا کے کوئی اور الٹرنیٹو انہیں مل گیا تو وہاں چلے جائیں گے، یہ صرف مفادات کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں، جو بیت المال میں مال غنیمت آتا ہے ان کے بارے میں آپ پر تانگ کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر آپ اس میں سے ان کو کچھ دے دیں، رضوا، تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر آپ روک لیں، منہا، اس میں سے، اذا ہم یسخطون، تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے اس پہ جو اللہ ان کے رسول نے ان کو دیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ کل کو کوئی بہتر حالات ہوئے تو چلے اس دفعہ ہمیں مال غنیمت میں کچھ حصہ نہیں ملا تو بعد میں مل جائے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت لانے والے ہیں۔ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے۔ یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے۔ والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی۔ وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ وہ وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کا قرضہ بھی اتارا جائے۔ وفی سبیل اللہ،
اور اللہ کی راہ میں. اب اسپیسیفکلی فی سبیل اللہ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکوٰۃ دیں. فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے، چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو، خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے، خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو، خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو، خواہ اس کے لیے کوئی ٹی وی چینل کھولنا ہو، کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو، وہ سب کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی. فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. واللہ علیم حکیم، اب اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور اس کے کام حکمت کے ساتھ ہیں. اللہ کو خوب پتہ ہے کون زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں رہا، یا جو کلیکٹ کر رہا ہے وہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں. استغفر اللہ. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو میرے کان ہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے بہانے سن کے نا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. حالانکہ آپ کو بھی، مجھے آپ کو فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے، تو ایک شخص جس کا 22 سالہ دعوت و تبلیغ کا تجربہ ہو اور وہ اللہ کا پیغمبر ہو، اسے نہیں بوتیاں دیکھ کے پتا چلتا کہ یہ مجھ سے جھوٹا بہانہ کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یا میری بیوی بیمار ہے. قل اذن خیر لکم، رسول اللہ کو جو تم کان کہہ رہے ہو نا، تو ان کا یہ سننا تمہارے لیے خیر ہے، یہ کان ہونا. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، نبی علیہ السلام اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا اللہ پہ یقین کامل ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میرا دین غالب ہوگا. یہ نبی وہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پہ یقین ہے، اس کا کامل الایمان انسان ہے یہ. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین پہ بھی یقین کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ہے ان اہل ایمان کے لیے جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں. یا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، جو لوگ بھی رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. یحلفون باللہ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ تمہیں خوش کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، جبکہ حق تو اللہ اس کے رسول کا تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا. کیسے؟ صرف جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے؟ نہیں، اللہ رسول کی بات مان کے، جیب ڈھیلی کر کے، قربانی دے کے، جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کر کے. ان کانوا مؤمنین، اگر یہ واقعی ایماندار ہوتے نا، یہ اللہ رسول کو راضی کرتے، اہل ایمان کو نہ راضی کرتے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہ نہیں جی میں بڑا بڑا عاشق ہاں. نہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اس سے بڑی اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. يحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق تو ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو منافقت ہے وہ اہل ایمان کے سامنے ظاہر کر دے. قل استہزئوا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ ٹھیک ہے تم نے جو یہ ٹھٹا مذاق بنایا ہوا ہے یہ کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی وہ ظاہر کر دے گا جس سے تم خوف زدہ ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ جواباً یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے، یہ ہم نے مزاح کے اندر بات کی. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ ان سے فرماؤ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی بھی موجود ہے، یا وہ اپنے
ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے، اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں جو پیشوا ہوتے ہیں، جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے معاملات آگے کے سدھار دے، لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے، یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں ہمیشہ برائی کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے۔ بالکل الٹ، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مومنین کا ترہ امتیاز ہے، اور منافقین بالکل الٹ، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا منافقین کے لیے، مرد ہوں چاہے منافق عورتیں ہوں، والکفار، اور کافر بھی، نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اور منافقین اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کی مداوا کرنے کے لیے، یعنی اگر ان کے غموں پہ کسی نے رونا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہی ہے، اسی کے ساتھ رونا دھونا کریں گے، اسی کو اپنا غم سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ بس اب آگ کے آگے ہی رونا رو، جس آگ میں جل رہے ہو نا اسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرو، اللہ نے تمہاری بات نہیں سننی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کالذین من قبلکم، جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوہ، جو قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے، قوم عاد، قوم سمود، واکثر اموالا واولادا، اور ان کو ہم نے کثرت کے ساتھ مال بھی دی تھی اور اولاد بھی دی تھی۔ اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں تو اولاد مین پاور ہوتی تھی نا، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو وہ جو ان سے پہلے قومیں گزر چکی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دنیاوی نعمتیں تھیں ان میں سے حصہ وصول کر لیا، اپنی لائف انجوائے کی انہوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی اپنی دنیاوی زندگی کا مزہ اٹھا رہے ہو، یہ بھی ختم ہو جانا ہے تمہارا بھی، اور کچھ اٹھا چکے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح کہ اس سے فائدہ اٹھایا تھا تم سے پہلے لوگوں نے، بخلاقہم، جو دنیاوی حصہ انہوں نے وصول کیا، وخذتم کالذی خاضوا، اور وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کی لذتوں میں ڈوبے رہے جس طرح کہ تم بھی ڈوبے ہوئے ہو۔ یعنی کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کو نئی نہیں ہیں، جب کبھی بھی پیغمبر آئے ہیں نا تو ان کے مخالفین اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ایک پکا گروہ ہوتا ہے جو مومنین کا ہوتا ہے، دوسرا پکا کافروں والا گروہ ہوتا ہے، اور ایک تیسرا ہوتا ہے جو بیچ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جدھر پڑا بھاری دیکھتا ہے ادھر اٹیچ ہو جاتا ہے، منافقین۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے ہیں۔ اگر کوئی فائدہ بھی ہے دنیاوی طور پہ، کسی کا کوئی نام روشن ہو گیا تو ہو گیا، آخرت میں تو کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا، اعمال نیک اعمال برباد کر دیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس اگلی قوموں کی خبریں نہیں آئیں؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے، ان کا کیا حشر ہوا پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب؟ وعاد، اور قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، وثمود، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات، اور وہ بستی جو کہ الٹ دی گئی تھی، وہ بستیاں یعنی قوم لوط۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ کوئی ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ منہ مانگے معجزات ان کو دکھائے گئے، اس کے باوجود انہوں نے حق سے اناد کیا اور پھر ڈھیل بھی دی گئی۔ الٹیمیٹلی پھر جو ان کا انجام ہوا تو وہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مومنین مرد ہیں اور مومنات
جو عورتیں ہیں بعضہم اولیاء بعض کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم سے مراد پڑھنا بھی ہے، اور قائم سے مراد ہے کہ جب وہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں تو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا صرف مسجد تک ہے، باہر نکل کے ایک نمازی بھی فراڈی ہے اور ایک بے نمازی بھی فراڈی ہے، وہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو اس نے نماز کیا قائم کی؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں عنقریب جن پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ لے جی، اللہ کے نزدیک تو رحمت کے حقدار کون ہیں؟ جو ڈیوٹی پوری کریں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ ایک دن کے اندر سب کو سیدھا کر کے رکھ دے، لیکن اس کی حکمت کی کوالٹی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میری طرف لوگ پلٹ آئیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ومساکن طیبہ اور ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے، فی جنات جنت میں، باغات میں، عدن ہمیشہ کی جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ذالک هو الفوز العظیم اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یا ایہا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے خلاف آپ جہاد کیجئے، یعنی کوشش اپنی جاری رکھیں۔ جہاد قتال کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن کوئی بھی تبلیغی کوشش کسی کی اصلاح کی، اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں جہادہ کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور ان پر سختی کیجیے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں اٹھا کے اللہ کی جھوٹی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ جبکہ وہ کفریہ جملے بول چکے تھے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا۔ ایمان لانے کے بعد نہیں سرکار، اسلام لانے کے بعد۔ ایمان کبھی بھی نہیں وہ لے کے آئے۔ اسلام اس لیے مانا گیا کہ جو منہ سے بول کے کہہ دینا میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، نکاح طلاق کے مسائل سارے مسلمانوں والے اس کے ساتھ ہوں گے، اندر سے ہو سکتا ہے منافق ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام لانے کے بعد، بظاہر کلمہ پڑھنے کے بعد، اسی دن کافر ہو گئے جب انہوں نے کلمات الکفر بول دیے، رسول اللہ کے بارے میں توہین آمیز کلمات بول دیے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ۔ اللہ نے حفاظت کی، واللہ یعصمک من الناس، جو قرآن میں ہے، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ابھی بھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر روح گردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور پھر اس روئے زمین پہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار اور پشت پناہ۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ نے ذلیل کیا، انہیں منہ چھپاتے پھرتے تھے پھر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ تو ہم ضرور بالضرور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔
فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا انہیں، بخلوا بہ، تو اس میں کنجوسی کرنا شروع کر دیا، وتولوا وہم معرضون، پھر وہ روح گردانی کر گئے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے۔ فأعقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اس کا رزلٹ اب اللہ نے کہا کہ ہماری طرف سے اب یہ ان کو انعام مل رہا ہے، ان کے اوپر ایسی لعنت پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کی ان حرکتوں کے ان کے دل میں نفاق کو بٹھا دیا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملیں گے، یعنی قیامت تک اب ان کا دل پاک نہیں ہوگا۔ بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دنیا میں جھوٹے نعرے لگاتے تھے، جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر راز جو چھپا ہوا ہے اسے جانتا ہے اور ہر سرگوشی کو، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا، تمام چھپی ہوئی باتوں کا، غیب کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں کامل الایمان مومنین پر، جو خوشی خوشی من المؤمنین اہل ایمان میں سے، فی الصدقات، جو صدقات خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ نادار لوگ ایسے ہیں کہ نہیں پاتے مگر محنت اور مشقت کی مزدوری کر کے، فیسخرون منہم، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے، یعنی یہ سختی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو تم نے اہل ایمان کا ٹھٹا اڑایا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، اے نبی آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول بھی 70 دفعہ، اور یہ 70 کا عدد تو ایک ڈیجٹ کے طور پہ نہیں، کثرت کے لیے ہے، ویسے تو 70 کی گنتی بھی پوری کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ 70 دفعہ بھی دعائیں مغفرت کریں، ہم نے توبہ ان کی قبول نہیں کرنی۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو، یعنی جو حقیقت جاننے کے باوجود ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی ہدایت نہیں دے گا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کی روانگی کے اوپر بڑے خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو ناگوار تھا کہ یہ اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اس سے پہلے کہ کوئی انہیں سمجھائے یہ خود لوگوں سے کہتے ہیں یار آگ میں نہ جا کے اپنے آپ کو پھینک دو، کدھر وہ 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج اور کدھر تم لوگ جو اسلحہ بھی ویسا نہیں رکھتے، تو گویا تم اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہے ہو، جنگ کی آگ میں بھی پلس موسم کی گرمی بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے، بابوں کا خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ غفور رحیم ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی سن لو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل، اے نبی ان سے فرماؤ، نار جہنم اشد حرا، دوزخ کی آگ جو ہے اس آگ سے زیادہ سخت ہے جس سے تم بچ رہے ہو، گرمی کی آگ سے اور جنگ کی آگ سے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے، تفقع کر لیتے کہ ہم دنیا کی گرمی کی آگ اور جنگ کی آگ سے بچ رہے ہیں لیکن اس کا انجام جہنم کی آگ ہونے والی ہے، تو پھر دنیا کی آگ کو برداشت کرتے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اللہ سے حاصل کر لیتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہی ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سزا ہے ان کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی جب آپ واپس جائیں گے نا غزوہ تبوک سے، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے گا ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ اب آپ سے اجازت مانگیں گے اگلی جنگ کے لیے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو تم نے ان سے فرمانا ہے کہ تم کبھی بھی ہمارے ساتھ اب نہیں نکلو گے، کراس لگ گئے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی بھی تم
ہمارے دشمنوں کے مقابلے پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے. انکم رضیتم بالقعود، تم نے خود مدینے میں رک جانے کو پسند کیا اول مرہ، پہلی دفعہ. فاقعدوا مع الخالفین، اب ٹھہرے رہو پیچھے رہ جانے والوں میں، اب ہمیشہ کے لیے تم پیچھے ہی رہوگے. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آپ نے کبھی بھی اب جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے کوئی مر جائے ان کا. ولا تقم علی قبری، اور نہ ان کی قبر پہ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے کبھی. انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا. وماتوا وہم فاسقون، اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے. اللہ اکبر. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کا سانس اس حال میں اس دنیا سے نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس سے مراد یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ مل کے. جہاد دین کے لیے کوشش کرنا بھی اور قتال کرنا بھی میدان جنگ میں. اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو تم دیکھو گے کہ جو مال و دولت والے اونچے قد کاٹھ والے لوگ ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے طاقت والے، ان میں سے ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اجازت طلب کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے جہاد میں نہیں جانا، ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے لیکن اس وقت ذرا تھوڑی مجبوری ہے، پھر سے انشاءاللہ. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس حال پہ چھوڑ دیں، جو پیچھے لوگ رکے ہوئے ہیں نا، یعنی عورتیں اور بچے اور مریض لوگ، ہمیں بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. اصل میں بزدل ہیں، یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے ہم بزدل ہیں. اور کون لوگ؟ جو طاقت والے لوگ ہیں. غریب آدمی کو تو لوز کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے مروں جان چھوٹے اس دنیا سے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انبیاء کے اوپر غریب لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، جن کی جنت دنیا میں بنی ہوئی ہے. ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ کی قربانی دیں اور وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ اسی پہ راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہوں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور اصل بات یہ کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اور یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے. لیکن الرسول، جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے، کامل الایمان اصحاب اہل البیت علیہم السلام، جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایسی جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. وجاء المعذرون من الاعراب، اور پینڈو بادیہ نشین لوگوں میں سے لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ بہانے بناتے ہوئے آئے. لیؤذن لہم، تاکہ آپ سے ان کو اجازت مل جائے، کسی طریقے سے جانا نہ پڑے تبوک پہ. قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ان قریب سے مراد کے مرنے والے ہیں، گھنٹی لگ جائے گی، پہنچنے والے ہیں ہمارے پاس، چمڑی اتار دیں گے. دنیا میں تو ڈھیل دیتے ہیں، یا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے. لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور تھے. ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں کے اوپر کوئی گرفت ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج،
اور نہ ان لوگوں پہ کوئی گرفت ہے اللہ کی کہ جو کوئی مال نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد میں شامل ہو سکیں، ان پہ کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں۔ اندر کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اندر سے کیا ہے۔ باہر تو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جناب، وہ ڈاکٹر سراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن دنیا میں کئی مذہبی جماعتوں کے امیر جن کے ساتھ لوگوں نے اپنی جنت جوڑی ہوئی تھی ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یار اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے تو یہ ہے، پتہ چلے گا وہ تو اس نے دنیا کمانے کا ذریعہ اس دین کو بنایا ہوا تھا، دین بیچ کے اپنی دنیا کما رہا تھا وہ، تو اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے پھر۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور نہ ہی نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام ہے، کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان پہ نہیں ڈھونڈے گا کہ ان کے اوپر کوئی گرفت کرے، ظاہر ہے مجبور تھے اس وجہ سے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ الزام دھرتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس حال میں آتے ہیں لتحملہم، کہ آپ انہیں کوئی سواری ایسی دے دیں کہ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکوں کہ تم میرے ساتھ جہاد میں جاؤ۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ اس حال میں آپ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں۔ حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم کے سبب کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، گرفت تو صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہوا ہے، اب تو ان کے پاس تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے، مال بھی، صحت بھی، پیچھے بھی بچوں کو خرچہ بھی دے کے جا سکتے ہیں صرف جان بچانے کی خاطر۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ بس اسی پہ راضی ہو گئے کہ ہم بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ فہم لا یعلمون، پس وہ کچھ نہیں جانتے۔